فما ربحت تجارتهم، ان منافقوں نے جو کاروبار کیا ہے وہ ناکام ہے، وما كانوا مہتدین، اور نئی ہدایت یافتہ ہوئے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، ہاں نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے، نہ خدائی ملی اور نہ وصال صنم۔ مشرکین اور کفار کی ہمراہی کرتے تھے اور پیغمبر اسلام سے انحراف کرتے تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ نہ دنیا ملی اور نہ عقبہ۔ ہر وہ شخص جو دین والوں کا مقابلہ کرے آخر کار وہ اسی طرح ذلیل ہو جائے۔ یہ بڑے بڑے فرائض ہیں جو آپ کے سامنے، آپ ان کا انجام دیں گے۔ وہ شخص جو کہتا تھا میں ایک دن میں سارے مدرسوں کو بلڈیزر کر دوں گا، میں تمام مولوی اور طلباء کو کالے پانی میں بیچ دوں گا، وہ کس حال میں گیا اور کیا آج کل اس پر بت رہی ہے۔ یہ سارا جہان کو اللہ دکھا رہا ہے۔ طلباء اسی طرح باغ و بہار ہے، مدرسے قائم ہے اور قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہمارا کام تجارت نہیں ہے، ہمارا کام خالص دین ہے، اور ہماری دنیا دین کا خادم ہے۔ اگر یہ ساتھ چل سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چل سکتی ہے تو اس کو ہٹا دیں گے درمیان سے۔ خالص دین کے سامنے دنیا قربان ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ذر غفاری سے پوچھا گیا تھا یہ جو ہم کام کاج کرتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا اگر دنیا دین کے ساتھ چلے اور دین کو نقصان نہ دے تو بہت عمدہ ہے، رکھ سکتے ہو، لیکن اگر دنیا دین کو نقصان دے اور دیتی ہے، بعض مولویوں نے دکانیں کھولی ہے، مارکیٹوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے پاس پڑھانے کا ٹائم تک نہیں ہوتا۔ یہ تو خشک مضمون ہے، بہت زیادہ وقت چاہیے، نفس کی سرکوبی مانگ رہا۔ بعض لوگ وقت سے پہلے سیاستدان ہو گئے، وہ آگے ہوتے ہیں، لوگ پیچھے لگے ہوتے ہیں، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، زندہ باد۔ ایک بڑے عالم تھے، وہ چند دن کے لیے ممبر بنے تھے، تو ہمارے مہمان تھے یہاں، تو گاڑی سے اترے تو طلباء نعرے لگا رہے تھے، تو طالب علم ہو کہا مولوی سے تمہارے مولوی سے بارہ کے نعرہ لگا ہوئی زندہ باد، مہمان پر اصل لگے تاکہ دل گئی تھا اٹھو نہ گٹلی زسو کو۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس کے دل میں بھی جگہ ہے، زندہ باد میں بہت مست ہو رہا ہے، پھول رہا ہے، اصل زندہ باد بھی لٹی کا پس کے زندہ باد مگا چڑھائی بے سکتا پوچھنا بے واقع۔ مفتی محمود جب وزیر اعلیٰ تھے، مابد خان مسجد میں جمعہ پڑھا رہے تھے، میں موجود تھا اس جمعے میں الحمدللہ۔ تو حضرت نے فرمایا یہ جو ممبر و محراب کی عزت ہے، جب میں وزیر اعلیٰ نہیں تھا تو بھی یہاں پڑھاتا تھا، آج وزیر اعلیٰ ہوں تو بھی پڑھا رہا ہوں، جب کل نہیں ہوں گا پھر پڑھاؤں گا۔ اور فرمایا اسمبلی اور یہ بڑے بڑے داو پیچ کی جگہ یہ تو امتحان ہے، ابتلاء ہے، اس میں تو ہر لمحہ ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم، مثال ان کافروں کی اور منافقوں کی، یا مثال ان منافقوں کی۔ کہتے ہیں کہ منافق کا معاملہ پیچیدہ ہے، تو ان کی 10 نشانیاں بیان کی۔ ما هم بمؤمنین یخدعون ما یشعرون فی قلوبهم مرض ولهم عذاب علیم انهم المفسدون لا یشعرون لا یعلمون هم السفہاء هم المستہزئون۔ 10 نشانیاں بیان کر کے پھر ان کی مثال دے دی کہ یہ نمبر 10 بدماش ہے۔ پیغمبر کا زمانہ، پیغمبر کی وحی، پیغمبر کی صحبت جیسی دولت عطا ہے اور فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ لیکن امام راضی فرماتے ہیں کہ ماقبل میں 2 فرقے ذکر ہوئے، ایک نہیں ہے، ایک کافروں کا ہے اور ایک منافقوں کا ہے، تو مثلہم دونوں پر مثال فٹ آئے گی۔ آلوسی رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے کہ آگے 2 مثالیں ہیں، ایک نہیں ہے، ایک تو یہاں سے شروع ہے اور دوسری مثال او کصیب من السماء ہے۔ تو پہلی مثال کافروں کے بارے میں ہے اور دوسری مثال منافقوں کے بارے میں ہے۔ جمہور کے نزدیک منافقین کی 10 علامات کے بعد ان کی 2 مثالیں ہیں۔ مثلہم مثال ان گزرے ہوئے مذموموں کی، ناپسندیدہ لوگوں کی، کمثل الذی
مانند مثال اس شخص کی سی ہے استوقد نارا جو جلائے آگ. اوقد یوقدو کے معنی آگ جلانا. وقت کہتے ہیں آگ کو وقت, اوقات اس کی جمع ہے. موقد کہتے ہیں آگ جلانے والے کو, اور مستوقد کہتے ہیں باب استفعال سے جو آگ جلانا مانگے, طلب کر لے. مثال ان لوگوں کی کفار و منافقین کی کمثل الذی مانند مثال اس شخص کی سی ہے استوقد نارا جو جلانا چاہے آگ. کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ جس نے آگ جلائی, کیونکہ یہ جنگل کا ماحول ہے, تیز ہوائیں چل رہی ہے, سخت سردی ہے, جاڑوں کا موسم ہے, اوپر سے بجلی چمک رہی ہے. ایسے موقع پہ آگ آدمی چاہتا ہے لیکن جلدی کہاں ہے. آیا ہے استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جس وقت روشن کر دیا آگ نے اس شخص کے ارد گرد کو, اضاء یضیء روشن کر دیا, بس جس وقت روشن کر دیا آگ نے جلانے والے کے ارد گرد کو, ذهب اللہ بنورہم ختم کر دیتا اللہ ان کے نور کو. ذهب بھی کے معنی ختم کرتا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ اور چھوڑ دیا ان کو ظلمتوں میں کچھ بھی نہیں دیکھتے. صُمٌّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. ہم صم یہ خبر ہے, مبتدا محذوف ہے. ہم صمن, صمن جمع ہے اسم کی, بکمن جمع ہے ابکم کی, عمیٌ جمع ہے آما کی. یہ بہرے ہیں, یہ گونگے ہیں, یہ اندھے ہیں, بس یہ واپس نہیں لوٹتے. امام راضی کہتے ہیں کہ یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کا مضمون بترقی ہے. وہاں فرمایا مہرے لگائی تو نتیجہ کیا نکل گیا؟ آئے ہائے, کان موجود ہے, سننے کی صلاحیت نہیں, بولنے کی صلاحیت ہے لیکن حق بیان نہیں کر سکتے. آنکھیں دیکھ رہی ہے لیکن حق شناسی نہیں ہے. یہی بہرے ہیں, یہی گونگے ہیں, یہی اندھے ہیں. فہم لا یرجعون. اس مثال کا حاصل یہ ہے کہ جیسے اندھیری رات میں, سخت سردی میں, جاڑوں کے موسم میں, جنگل اور بیابان میں ایک شخص آگ جلانا چاہے. آگ جلانے بہت مشقت کا کام ہے, بڑی مشکل سے آگ جل گئی. ابھی روشنی بنی رہی تھی کہ اتنے میں تیز و تند ہوا چلی اور وہ ساری آگ بجھ گئی اور یہ پھر اندھیروں میں رہ گیا. اسی طرح اسلام کے فتوحات دیکھ کر یہ ایمان کے قریب آتے ہیں, لیکن پھر دنیا کو ترجیح دے کر کے ایمان کے نور سے محروم ہو جاتے ہیں اور قبولیت حق کے راستے میں بالکل بہرے, بالکل گونگے, بالکل اندھے دکھائی دیتے ہیں.